أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
إنما نحن مستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی قدیم اشرائے مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ اب میں گزار ہوں جناب حیدر عباس صاحب کا کہ وہ ممبر پہ تشریف لا کر چند اشعار سے نذران عقیدت پیش کریں۔ باعث بلند نعرہ صلوات۔ ثابت قدم تھے تشنا لبی دھوپ تھی کڑی، شعلوں نے سر کو پیٹ لیا آگ رو پڑی، ظلم و ستم سے دین محمد نہیں جلا، گھر جل گیا حسین کا مقصد نہیں جلا، صبر شہ نے شمر کے خنجر پہ قبضہ کر لیا، روشنی نے دیرگی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، آسموں نے ظلم کے پیکر پہ قبضہ کر لیا، اس قدر روئی سکینہ شام کے دربار میں، بہہ گیا تخت یزیدی آسموں کی دھار میں، بہہ گیا تخت یزیدی آسموں کی دھار میں۔ اور ایک شعر اور ہے کہ ایک پہر میدان خم کا ایک پہر عاشور کا، ایک پہر میدان خم کا ایک پہر عاشور کا، دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ خدا بند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی متحرک مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہیں لیا، اور کہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا رزق کہاں پر ہے اور کب اور کس مقدار میں سامنے والے کو سونپا جائے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس کی ساری ڈیٹیل تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رزق رسانی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اپنے دست زبردست میں لیا، کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ وَإِلَّا سننے میں آتا کہ کہیں پر 50 آدمی مر گئے کھانے بغیر، کہیں 100 آدمی مر گئے، کہیں 200 آدمی مر گئے، یہ خبریں آپ کو لگا کرتی۔ لیکن چونکہ خداوند عالم نے رزق رسانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا، دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں دیا، الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے یہ رزق رسانی کا کام لیکن خداوند عالم کا کام ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، نہیں تو یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جس طریقے سے کورونا ہے تو رزق کے سلسلے میں ہر انسان سوچ رہا ہے کہ ہم آخر کس مشکل میں گرفتار ہو گئے، ہماری مشکل کیسے حل ہوگی، لہٰذا اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے اس موضوع کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔
تو خداوند عالم نے رزق رسانی کا ذمہ لیا ہے اپنے ہاتھوں میں. جیسی بھی مخلوق ہو سب کا ذمہ خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں لیا، بندوں کے ہاتھ میں اس کو نہیں دیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اپنے ہاتھ میں اس اہم ذمہ داری کو خداوند عالم نے لیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے چرند و پرند ہو، چاہے آسمان میں ہو یا زمین کے تہوں میں یا سمندر کے تہوں میں، کہیں پر بھی ہوں، جتنی مخلوقات اس روئے ارض پر ہیں یا اس سے بالا کہیں پر بھی ہیں، ان کے رزق کا ذمہ خداوند عالم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رزق کہاں رکھا ہے اور اسے کہاں سونپا جائے، اور اس کی پوری تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. جو فرما رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے، وہاں پر کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر وہاں پر اس بچے کو غذا نہیں پہنچا سکتا، لیکن خداوند عالم اپنے حکمت کاملہ سے، رحمت شاملہ سے اس بچے کو شکم مادر میں غذا کو پہنچاتا ہے. ماں کے اس مخصوص خون کے ایک حصے کو بچے کی غذا بنا دیتا ہے شکم مادر میں، اور دوسرے حصے کو ماں کے سینے تک پہنچا دیتا ہے کہ بچہ جیسے متولد ہو، بچہ جیسے پیدا ہو، اس کے رزق کا انتظام رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی مخلوق کو بعد میں خلق کرتا ہے اور رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک تو شکم مادر میں بچے کو رزق پہنچایا، اور اس کے بعد ایک حصے کو سینے میں پہنچا دیا کہ بچہ پہنچے تو دودھ کا انتظام رہے. آنے سے پہلے ماں کے سینے میں شیر آ چکا ہے کہ بچہ جیسے آئے گا اسے ملے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند عالم اپنی مخلوق کو بعد میں خلق کرتا ہے اور رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے، اور ایسا رزق دیتا ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے. شیر مادر کا کوئی متبادل نہیں ہے. بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میرے دانت نہیں آئے ہیں، ابھی ہمارا ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوا، مجھے ایسی ایسی غذائیں مل رہی ہیں. اسی کے مطابق جو ضرورت ہے ویسی ہی غذا خداوند عالم اسے دیتا ہے شیر مادر کی شکل میں، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ ہاسپٹلس میں جائیے تو وہاں پر آپ کو لکھا ملے گا کہ شیر مادر کا متقابل، اس کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو جیسے بچہ پہنچتا ہے شیر مادر اسے فوراً حاصل ہو جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں، حالانکہ بہت لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کا بدل بنا لیں، متبادل، لیکن بنا نہ سکے. بڑے بڑے دانشمند، حکماء، ڈاکٹرز نے کوشش کر لی کہ ماں کے دودھ کا بدل بنا لیں، لیکن بنا نہ سکیں. آج دیکھیے دودھ کے ڈبے پر آپ کو تحریر ملے گا وٹامن اے، بی، سی، ڈی، ملٹی وٹامن، آئرن، نہ معلوم ہے 30-32 قسم کی چیزیں اس میں ملائے رہتے ہیں. پوری لسٹ اس میں لکھی رہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس شیر کو تیار کیا گیا ہے. تو دانش مند لوگ اپنی طاقت کو لگا رہے ہیں، کوشش کر ڈالی اور ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ شیر مادر کا متقابل بنا لیں، اس کا متبادل بنا لیں، لیکن آج تک بنا نہ پائے. جبکہ ایک مادی شے ہے، جب شیر مادر کا متبادل نہ بنا سکے، اس کا بدل نہ بنا سکے، تو سقیفہ میں بیٹھ کے 4 جاہل خلیفہ پیغمبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک مادی شے ہے، مادی شے تو بنا نہیں سکے. وہ مانوی شے جو آپ کے لیے روحانی غذا بن کے آیا، جو آپ کو علم دے گا، اسے کہتے ہیں خلیفہ. جو آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی ہدایت کرے گا، اسے کیسے آپ بنا لیں گے؟ وہ جال الہی ہے. ایک معمولی تھی چیز آپ بنا نہیں سکتے ہیں عزیزان محترم. تو انسان کو رزق کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ذمہ خداوند عالم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کورونا آ چکا، لوگ ڈر رہے کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا، کل کیسے زندگی گزرے گی، نہ معلوم کیسے حالات ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے.
جناب موسیٰ ان کا عالم یہ ہے کہ ملک الموت ان پر پہنچے. کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا بھائی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ کوئی در سیدہ نہیں ہے، ولو یہ کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن جناب سیدہ کا مقام اس سے کہیں بالا تر ہے کہ جہاں پر ملک الموت آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے. یہ در زہرا نہیں ہے. اے جناب موسیٰ وہاں پر آگے کہتے ہیں کہ کاہے کے لیے آئے ہو؟ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یا ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ایسی صورت میں یہ کہا کہ ہم روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، بغیر اجازت آئے ہیں. کہا مہلت دے دو، ہم اپنی فیملی سے مل لیں، اپنے بال بچوں سے ملاقات کر لیں. کہا بالکل اجازت نہیں ہے. ارے بھائی اتنی اجازت دے دو کہ سجدہ خدا کر لیں. کہا اتنی اجازت ہے. جیسے سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں معبود تو ملک الموت سے اجازت دلوا دے کہ ہم اپنی فیملی اور بچے سے ہم جا کر مل لیں. تو خداوند عالم نے جب اجازت دلوائی تو گئے، یکے بعد دیگرے سب سے رخصت ہوئے، کبھی ماں سے، کبھی باپ سے، کبھی چچا سے، کبھی بھتیجے سے. رو رو کے رخصت. کہاں جا رہے بھائی؟ آخری سفر ہے. لیکن بچے سے جب ملاقات کرنے کے لیے آخر میں گئے تو بلک بلک کر روئے اور بہت روئے، تڑپ رہے ہیں. وحی پروردگار ہوئی، اے موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کاہے آپ پریشان ہیں؟ کہا اے معبود میرا بچہ یہ ننھا تھا بچہ ہے، میرے مرنے کے بعد اس کی رزق رسانی کون کرے گا؟ اسے کون کھلائے پلائے گا؟ تو خداوند عالم کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اے موسیٰ تمہارا جو یہ عصا ہے معجز نما، اسے اس زمین پر مارو. جیسے زمین پر مارا ایک دریا دکھائی پڑا. کہا اس دریا پر بھی ضرب لگاؤ. دریا پر جب ضرب لگایا تو اس میں سے ایک پتھر نکلا. کہا اس پر بھی ضرب لگاؤ. جب اس پر ضرب لگایا تو اس کے بیچ سے ایک کیڑا نکلا کہ جس کے منہ میں سبز پتا تھا. کہا اے موسیٰ اتنی تہوں میں رہنے والی میری یہ مخلوق ہے، میں اسے فراموش نہیں کرتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نبی زادے کو فراموش کریں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انسان سوچ نہیں سکتا ہے ایسی جگہوں پر خداوند عالم رزق پہنچاتا ہے. اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رزق رسانی کا ذمہ خداوند عالم نے خود لیا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کے حکمران کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی تو بہت برا حال ہوتا. ہمیشہ سننے میں آتا اتنے لوگ کھانے بغیر مر گئے، اتنی گائے، اتنی جانور اور اتنے دوسرے مخلوقات. بہرحال آپ جا کر دیکھیے میڈیا پر، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی مخلوقات ہیں مر گئیں جن کی ذمہ داری حکومت پر ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو عالم یہ ہے کہ اگر یہ ذمہ داری خداوند عالم بشر کے ہاتھ میں دیتا تب ڈرنے کی ضرورت تھی کہ شاید ہمیں یہ رزق ملے یا نہ ملے. لیکن جب خداوند عالم نے ارادہ کر لیا ہے اور وہ چاہتا ہے اسے پہنچائیں تو وہ پہنچا کے رہے گا. انوار النعمانیہ میں یہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے غذا کھا رہا تھا. اتنے میں ایک پرندہ آیا اور مرغ بریاں اور ٹانگ صاحب اس نے اٹھائی، اپنے چونچ میں دبایا اور چلتا بنا. بادشاہ غضبناک کہ کیسے اس پرندے میں جرأت ہوئی کہ میرے دسترخوان پہ آیا اور یہ ٹانگ اٹھا کے چلا گیا. یہ کہا اس کا پیچھا کرو. چنانچہ تیز سمند گھوڑے دوڑے اس کے کارندے کہ دیکھو یہ پرندہ کہاں جاتا ہے. پرندہ ہے وہ بھی اڑ رہا ہے بڑی تیز رفتار سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس درخت کے کبھی اس درخت پہ، اس پہاڑی اس پہاڑی، یہاں تک کہ پیچھا کرتے رہے. ایک ایسی جگہ پر جا کے وہ پرندہ رکا ایک پہاڑی کے نیچے کہ جب یہ لوگ اوپر سے دیکھے تو ایک شخص ہے جو درخت میں جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے رسی سے. یہ پرندہ جاتا ہے اس کے پیشانی پہ بیٹھتا ہے اور مرغ کا گوشت نکال کر اسے کھلاتا ہے. یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں حیرت میں. نہ کہ تنہا انہیں کھلاتا ہے بلکہ کھلانے کے بعد بغل کے چشمے سے لا کے پانی بھی پلاتا ہے انہیں. یہ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہے؟
یہ نظام قدرت ہے۔ خداوند عالم نے اگر آپ کو ایک عمر دی ہوئی ہے تو اسے کوئی لے نہیں سکتا، اور رزق رسانی کا ذمہ خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ جو اسے رزق پہنچانی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ رزق رسانی ہمارا کام نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا انسان ہو یہ نہ سمجھے کہ رزق ہم پہنچا لیں گے۔ مال چاہے جتنا جمع کر لے، 100 200 500 ارب ڈالر بھی ہو، تو تمام مخلوقات خدا کو وہ کھانا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کام خداوند عالم کا ہے۔ آپ دیکھیے ایسی سی جگہوں پہ پہنچاتا ہے خداوند عالم۔ آپ کشمیر میں بھی دیکھیے ابھی حالات کیسے ہیں، لیکن سب زندہ ہیں، مل رہی ہیں غذائیں۔ یہ خداوند عالم، وإلا لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بھی وہ لے لیں۔ یہ رزق رسانی کا ذمہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان محترم، تو جو فرما رہے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو جناب سلیمان بہت بڑے نبی تھے، اور خداوند عالم نے بہت بڑی حکومت ان کو دی۔ ایسی حکومت کسی کو آپ نے نہیں دی۔ سب سے بڑی حکومت روئے ارض پر اگر کسی کو ملی تو جناب سلیمان کو ملی۔ اس سے بڑی حکومت کسی کو نہیں۔ چرند پرند ہوا، یعنی ہواؤں پر حکومت، اجنہ پر حکومت، جدھر جو اشارہ کر دے حاضر ہے، اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں رہی۔ اور انہوں نے کہا ہے معبود مجھے اجازت دے دے کہ آپ کی جتنی مخلوق ہیں ان کی ہم دعوت کر لیں۔ خداوند عالم نے کہا بھئی آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو چھوڑیے، لیکن بہت اصرار بڑھ گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی مخلوقات روئے ارض پر ہیں ہم سب کی دعوت کریں۔ خداوند عالم نے بہت منع کیا، لیکن اصرار جب بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ چلو بھائی دعوت کرو، تم جاؤ سمندر کے کنارے تیاریاں کرو۔ لہذا سمندر کے کنارے تیاریاں کیں، بڑے بڑے حال بنائے، گوشت کا انتظام بے پناہ کیا، لاکھوں جانور، یعنی سالہ سال انتظام کیا انہوں نے تاکہ ہم جتنی مخلوقات اس روئے ارض پر ہیں ان کی دعوت کر دیں۔ غرض کہ وہ وقت آ گیا، جب دعوت کا دن پہنچا تو ایسی صورت میں ایک مچھلی نے پانی سے اپنا منہ نکالا اور خشکی میں آئی، کہا یا نبی اللہ آج دعوت کا دن ہے، آج رزق آپ کو دینا ہے، آپ کے ہاتھوں سے ملنا ہے، ہمیں کھانا کھلائیے۔ کہا بھی ٹھہرو، مہمان کو آ جانے دو، ابھی دسترخوان نہیں لگا ہے۔ کہا نہیں مجھے بھوک لگی ہے، ہمارا وقت آ گیا، اس وقت خداوند عالم مجھے غذا دے دیتا ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو یہ ساری غذا رکھی ہے، اس میں سے کھا لو۔ لہذا اس نے ادھر منہ موڑا اور ایک ہی لقمے میں ساری غذا چٹ کر گئی۔ جس کو انہوں نے سالہ سال میں جمع کیا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس سمندر کے اندر موجود ہیں کہ ایک لمحے میں وہ چٹ کر گئی۔ اب تو یہ غش کھا کے گر گئے، اور جب افاقہ ہوا تو کہا تو نے کیا کیا؟ ارے میں نے انتظام کیا تھا یہ تمام مخلوقات کے لیے۔ کہا خداوند عالم مجھے ایسے 3 لقمے ہر روز دیتا ہے، ابھی 2 لقمے باقی ہیں، ابھی 2 لقمے باقی ہیں، مجھے کھلائیے۔ چنانچہ آپ شرمندہ ہوئے اور کہا ہے معبود یہ رزق رسانی کا ذمہ بس تیرے ہی اوپر زیبا دیتا ہے، بس تو ہی پہنچا سکتا ہے۔ تو رزق اگر کوئی پہنچاتا ہے تو خداوند عالم، انسان اس کے گمان میں نہ رہے کہ یہ رزق ہم پہنچا دیں۔ تو خداوند عالم نے اس کو ایک ذریعہ قرار دیا ہے کام کو۔ بعض لوگ ہیں چاہتے ہیں، تنبل ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اوپر ہی سے بارش ہو جائے رزق کی، لیکن خداوند عالم نے اسے ایک ذریعہ بنا رکھا ہے کام کرنے کے لیے کہ کام کرو اور تم کسی کو مسخر کرو، وہ تمہیں مسخر کرے۔ آپ کسی کو کام کے لیے مسخر کریے کہ آئیے ہماری بلڈنگ بنائیے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو پیسہ وہ آپ سے لے رہا ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک درزی ہے، ہم اس سے سلائی کروا رہے ہیں، وہ ہمارا کپڑا سل رہا ہے اور وہ ہم کو پیسے کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سارا نظام چل رہا ہے کائنات کا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نظام عالم کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں اور نظام کائنات چلتا رہے۔ حتیٰ کہ ہمارے انبیاء بھی کام کیے، پیغمبر اکرم نے تجارت کی۔ جناب سلیمان جو اتنی بڑی دعوت کرتے ہیں وہ چٹائی بنتے ہیں،
جناب داؤد زرع بناتے ہیں، تمام انبیاء کچھ نہ کچھ کرتے ہیں رزق حلال کے لیے، تو جو فرما رہے ہیں تو کام کرنا ضروری ہے دیدان محترم، بغیر کام کے انسان کو رزق نہیں ملے گا، اس لیے کہ خداوند عالم نے ذریعہ بنایا ہے تاکہ نظام کائنات چل سکے۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ ایک دوسرے کو مسخر کرتے رہیے اور نظام کائنات چلتا رہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور بغیر کام کیے اگر رزق مل جاتا تو کوئی کسی کے کام نہ آتا تو نظام عالم نہ چلتا۔ نظام عالم کو چلنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ عزیزان محترم، تو رزق رسانی کا ذمہ خداوند عالم نے اپنے دستے زبردست میں لیا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق بشر کو پہنچاتا ہے کہ بشر اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں ذریعہ بعض جگہ پر بنانے لگتا ہے تو ہم تو استحصال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جو اسباب بناتا ہے خداوند عالم، بعض وہ لوگ استحصال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کام آپ کے ہاتھ میں دیا کہ اس کے ذریعے اس تک رزق پہنچ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ سارا میرے ہی پاس رہ جائے، اس کے پاس آنے نہ پاوے۔ چنانچہ ایک زمانے میں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اس زردوزی میں بہت استحصال ہوا ہے اس لکھنؤ میں، لہذا میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا وہ، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہوا ہے اور وہ لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے، وہ لکڑی ہو چکا ہے۔ اے امام اس کی تعبیر بتلائیے، آپ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو امام نے کہا خوف خدا کرو۔ اس نے کہا کیا مطلب یبن رسول اللہ؟ کہا اس شخص کے پاس ایک سامان ہے جو بہت قیمتی ہے اور اس کے خریدار تنہا تم ہو، اور تم چونکہ اس بات کو جانتے ہو کہ میرے علاوہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، لہذا تم نے اس کی قیمت کو بہت گرا دیا۔ مثلا اس 1000 کی چیز کو آپ نے کہا 10 روپے میں ہم اسے لیں گے، اور وہ بھی مجبور ہے اس لیے کہ اسے اپنے بال بچوں کا خرچ چلانا ہے، لہذا مجبور ہے کہ بیچے۔ لہذا خوف خدا کرو، اس کی قیمتی چیز کو بہت کم قیمت میں مت خریدو، اس کی قیمت دو، وَإِلَّا خداوند عالم کے ہاں جواب گو ہوں گے آپ۔ تو جو فرما رہے ہیں استحصال اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سارا کام دوسروں سے لیتے ہیں، پس تھوڑی سی رقم انہیں دے دیا، یہ استحصال ہے۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، قرآن کریم میں خداوند عالم کہتا ہے کسی کے چیز کو یا کسی کے زحمت کو بے ارزش اور بے قیمت نہ کریے، وَإِلَّا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، رزق 2 طرح کے ہیں، ایک رزق مادی اور ایک رزق معنوی۔ چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں ما لی الناس اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارۃ المصابی لتبصروا ما یدخلون فی بطونہم۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب رات میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو جب تک چراغ نہ جلا لیں، لائٹ کو روشن نہ کر لیں، اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے ہیں کہ کھانا کھائیں، تاکہ پتہ لگے کہ اس دسترخوان پہ کیا ہے، کوئی ایسی غذا تو نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، کوئی ذوف آور ہو، بلکہ دیکھیں مقوی غذائیں کھائیں۔ اسی لیے رات کے وقت کھانے کو نہیں کھاتے، اگر کھاتے ہیں تو لائٹ جلا لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو دیکھیں۔ لیکن جب معنوی غذا کھا رہے ہوتے ہیں تو عقل کے چراغ کو روشن کیوں نہیں کرتے تاکہ دیکھیں کہ اپنی روح کو جو غذا دے رہے ہیں وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے روح کو کہیں نقصان تو نہ پہنچا رہی ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو جس طریقے سے انسان جسمانی غذا کے بارے میں اتنا متوجہ ہے کہ دسترخوان پر جاتا ہے تو ایسی غذاؤں کو نوش کرتا ہے، ایسی غذاؤں کو کھاتا ہے جو اس کے جسم کے لیے بہتر ہو، جسم اس کا توانا رہے، مضبوط رہے اور وہ بیمار نہ پڑنے پائے، ایسی غذاؤں کو کھاتا ہے۔ لیکن روح کو بیمار کرنے سے جو چیز بچاتی ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں انسان عقل کے چراغ کو روشن کیوں نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسی تقریریں نہ سنیں جو ہمارے روح کو بیمار کر دیں گی۔
ہم موبائل پر ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جو ہمارے روح کو زخمی کر دیں گی. ہم ایسے اخبار کو نہ پڑھیں جو ہمارے عقائد کو خراب کر دیں گے. ایسی کتابوں کو نہ پڑھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں کہ ان کی صحبت کا ہمارے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. تو جس طریقے سے غذا کے سلسلے میں سوچتا ہے ایک مادی شے ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اثرات انسان پر روحانی ہوتے ہیں. لہذا اسے دیکھنا پڑے گا کہ روحانی چیزیں جو ہم لے رہے ہیں وہ پاکیزہ ہیں یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا کہ پاک غذا, رزق حلال آپ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. رزق حلال کا بہت زیادہ اثر. بعض لوگ کہتے ہیں علماء سے کہ کیا ہوتا ہے بعض وقت آپ کے یہاں بہت اچھی اولاد نہیں پیدا ہوتی, اچھے لڑکے آپ کے نہیں ہوتے, حالانکہ آپ تو عالم دین ہیں. تو ہوتا کبھی ایسا ہے کہ کبھی علماء کے روابط عمرہ سے ہوتے ہیں, ان کے یہاں آنا جانا رہتا ہے. علماء نے تو رعایت کی, پاک غذا رہی, لیکن ایسے لوگوں سے تعلقات رہے, بادشاہوں اور عمرہ سے, ایک جو حرام و حلال کی کوئی توجہ نہیں کرتے. انہوں نے دعوت کی, جناب یہ پہنچے, انہوں نے کھانا کھایا اور گھر پہ آئے اور خلوت کیا اپنے اہل خانہ سے, جس کے نتیجے میں اولاد آئی. تو عالم یہ ہے کہ اولاد بگڑی ہوئی ہے. لیکن یہی بادشاہ جب ان کے گھر آیا, وہی امیر جب ان کے گھر آیا اور یہ پاک غذا کھا کے گیا, تو بہترین اولاد سامنے آ گئی. تو یہ رزق حلال کا اثر ہے. دیدان محترم, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. رزق حلال کے اپنے اثرات ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ رہے. تو پاکیزہ غذا اگر انسان کھائے گا تو اس کے اپنے اثرات ہیں. اگر کوئی غیر پاکیزہ غذائیں کھائے گا تو اس کے اپنے اثرات ہیں. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو تعجب نہ کرے, اس لیے کہ اس نے ایسی غذائی کھائی ہیں. لہذا عزیزان محترم, العبادت عشرۃ اجزاء, عبادت کے 10 حصے ہیں. 9 منہا رزق الحلال, 9 حصے عبادت کے یہ ہیں کہ انسان رزق حلال کو حاصل کرے. خالی نماز بہت زیادہ پڑھ لینے سے کسی کو عبادت گزار نہ سمجھیے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان رزق حلال کو حاصل کرے. اگر وہ رزق حلال کو حاصل نہیں کرتا اور عبادت پر عبادت کیے جاتا ہے تو بہترین عابد نہیں ہے. عبادت کے بتایا 10 حصے ہیں, 9 حصہ اگر کوئی اپنی فیملی کو رزق حلال فراہم کرتا ہے تو اس نے کر لیا, واجبات ادا کر لیا. اس سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو جو مقدر میں ہے وہ رزق آپ کو ملے گا. ما تدری نفس بأی ارض تموت, انسان نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. ما تکسب غدا, کل کیا ملنے والا ہے. انسان نے نہیں سوچا تھا کہ کورونا آ جانے والا, یہ حالات خراب ہو جائیں گے. اسی آیت کی ترجمانی ہے ما تکسب غدا, کل کیا کسب کرے گا, کیا کھوئے گا, کیا پائے گا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ خداوند عالم جانتا ہے. لہذا اس نے جو راستہ معین کر دیا, اور خداوند عالم نے آپ کے لیے رزق حلال معین کیا ہے, رزق حرام معین نہیں کیا. چونکہ بہت طولانی تقریر نہیں کرنی, لہذا اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے میں کہوں گا کہ رزق حلال کا اتنا اثر ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں گئے اور آپ نے تقریر کی لشکر ابن زیاد کے سامنے, لشکر عمر سعد کے سامنے, تو وہ لوگ مذاق کر رہے تھے اور باتوں کو نہیں سن رہے تھے. تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا, فقط ملئت بطونکم من الحرام, چونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں, تمہارے شکم حرام سے پر ہیں, اس لیے تمہیں ہماری باتیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں, ہماری باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں, اس لیے کہ تمہارے اندر حرام غذائیں, حرام غذاؤں نے گھر بنا رکھا ہے. تو یہ رزق حلال کا اثر ہوتا ہے. دیدان محترم, تو ہم صرف یہ نہ کہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم امام کے عزادار ہیں لیکن رزق حلال کی طرف توجہ نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا انتظار آج ہم کر رہے ہیں امام زمانہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے منافع سے ٹکرانے لگے. تو جس طریقے سے یہودی
پیغمبر اکرم کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ آنے والے ہیں، لیکن ان کے منافع مادی سے جب پیغمبر کے قانون ٹکرائے تو انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ آئیں اور آپ کے منافع مادی سے ٹکرانے لگیں وہ، تو آپ ان کا انکار کر دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام، اور ظاہر عزاداروں کی بڑی اہمیت ہے، عزاداری کی بڑی اہمیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے بہشت کو انہی کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ چیزیں انہی کے لیے ہیں دیدان محترم۔ امام حسین تشریف فرما ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ منافقین وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہم تم کو بہشتی پھل کھلانے جا رہے ہیں، دیکھیے ابھی منکر ہو جائیں گے یہ۔ چنانچہ آپ نے ایک سرخ درخت کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس درخت میں پھول و پھل و پتیاں سب آ گئیں، فوراً کن فیکون ہو گیا۔ صاحب امر نے جیسے امر کیا، یہ سوکھا درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا، اب پھل بھی آ گئے، اور آپ نے جیسے ہاتھ بڑھایا پھل کھچ کے آپ کی طرف آ گیا، اور جتنے لوگ تھے ہر قسم کے تھے، کوئی لمبا، کوئی ناٹا، کوئی موٹا، کوئی چھوٹا، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، لیکن کسی نے کہا کہ میں نے ہاتھ کو بڑھایا وہ پھل نہ آیا، وہ فوراً آ گیا۔ منافقین دیکھ رہے تھے، فوراً دوڑے بھاگے آئے، اور جیسے آئے نزدیک ہاتھ کو پھیلایا، ٹہنیاں اوپر چلی گئیں۔ یہ جاذبہ اور یہ دافعہ کہاں سے آیا؟ یہ بہشتی پھل ہیں، یہ جانتے ہیں کس کے کھانے کے لائق کس کا منہ ہے اور کس کا منہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ٹہنیاں فوراً بھاگنے لگیں، اوپر چلی گئیں، اس لیے کہ منافقین کو نہیں ملنا تھا، بہشت ان کا مقدر نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہشت ہے، ان کے محبین کے لیے، لیکن ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب واقعی محب بن کے دکھائیے، اور جو روایات کہتی ہیں بہشت آپ کا مقدر ہے، یقیناً بہشت آپ کا مقدر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو بہشت میں جب لوگ جائیں گے اور دروازہ جیسے کھولا انہوں نے، دروازہ جیسے کھولیں گے وہ دروازہ بولے گا علی 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 کے صدائیں آئیں گے وہاں پر۔ ہم کہیں گے بھائی یہ ہوش مندی کہاں سے اس میں آ گئی ہے؟ یہ دنیا کے دروازے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کچھ بولنا ہے تو علی کا نام لو، ذکر علی عبادہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو علی 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 کی صدائیں آئیں گی، وہ ہوش مند ہیں، بہشتی چیزیں جانتی ہیں کہ کس کا نام لینا چاہیے۔ یہ دنیا کے دروازے ہیں جو کوں چوں چوں کرتے ہیں، یہ بہشتی دروازے ہیں، جانتے ہیں کہ کس کا نام لینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو رزق رسانی کا ذمہ خداوند عالم نے لیا ہے برادران، اور اس بات کی کوشش کریں کہ حلال رزق کو کھائیں، تاکہ امام اگر آپ کو بلائے تو فوراً لبیک کہیں، لیکن اگر ہمارے شکم رزق حرام سے پر ہوں گے تو یقیناً وہ بلاتا رہے گا، ہم لبیک کہنے والے نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے کربلا میں لشکر ابن زیاد، لشکر عمر سعد نے لبیک نہیں کہا، اس صورت میں امام نے یہی کہا کہ فقط ملعت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے پر ہیں۔ امام کی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ آیا واقعہ کربلا کے بعد، جب لشکر امام حسین سے 2 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، جناب مسلم کے 2 بچے ابراہیم اور محمد، اور انہیں لے جا کے کوفے کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ عالم یہ تھا، یہ ننھے بچے، یہ 10 سال سے کم کے بچے تھے، یہ زندان کے حوالے ہو گئے، اور ابن زیاد نے یہی کہا کہ انہیں 1 روٹی
اور 1 گلاس پانی شام میں دیا کرنا۔ چنانچہ یہ بچے ننھے سے بچے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ دن میں روزہ رہتے تھے اور شام میں 1 روٹی کھا کر 1 گلاس پانی پی لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 1 سال گزر گیا۔ بہت چھوٹے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ تم بتلاؤ کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر زندگی گزارے، بہت دن ہو چکا، اس مشکلوں کو کب تک ہم برداشت کریں؟ آیا زندان بان سے ہم آج جا کے کہتے ہیں کہ اے زندان بان، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ جب اس سے سوال کیا اے زندان بان، آیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ ہاں ہم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ کہا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ تو کہا ہاں ہم علی مرتضیٰ کو جانتے ہیں۔ پس ان بچوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ داروغ زندان قدموں پہ گر گیا اور ایک مرتبہ کہا ہے بچوں تم نے پہلے کیوں نہ بتلایا، تمہیں میں پہلے ہی آزاد کر دیتا۔ لیکن جیسے اسے معلوم ہو گیا اس نے غذا کا انتظام کیا، بچوں کو آزاد کر دیا۔ کہا ہے بچوں رات میں سفر کرنا، دن میں کہیں چھپ جانا۔ بچے نکلے لیکن راستوں کو نہیں جانتے تھے، اسے کوفے میں ٹہلتے رہے۔ کافی شب جب گزر گئی تو ایک مرتبہ ایک دروازے پر ایک بڑھیا تھی، وہاں پر پہنچے۔ کہا ہے بڑھیا مجھے گھر کے اندر آنے دے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ آخر تم کون ہو کہ شب میں آنے دیں؟ تو کہا ہم غریب الوطن ہیں۔ کہا اور کون ہو؟ کہا ہم مسلم بن عقیل ہیں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا قدموں پہ گر گئی، گھر کے دروازے کو کھول دیا، گھر میں بچے داخل ہوئے۔ لیکن ایک مرتبہ بڑھیا نے یہی کہا اے میرے بچوں، اے ننھے ننھے بچوں، میرا ایک داماد ہے جو واقع کربلا میں تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا، اگر اسے معلوم ہو جائے گا تو تمہیں قتل کر دے گا، آؤ ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اے بڑھیا مجھے رات بھر یہاں پر رہنے دو، رات بھر رہنے دو، صبح ہوگا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ صبح جب ہو گئی، صبح نزدیک تھی، تو ایک مرتبہ اس کا داماد وہاں پر حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، کہا یہ کیسی صدا ہے؟ دیکھا بچے کمرے میں موجود ہیں، محمد بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، جو ایک دوسرے کے باہوں میں رو رہے ہیں۔ محمد ابراہیم سے یہ کہہ رہے ہیں ارے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسن و حسین ہیں، میرے بابا مسلم بن عقیل بھی موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں اے مسلم تم اپنے بچے کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ نرغے آدھا میں۔ ایسی صورت میں بابا نے یہ کہا کہ کل ہمارے بچے آ جائیں گے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری موت قریب ہے۔ یہ صدا سن رہا تھا، وہ ملعون آیا، کہا ہم تو تمہیں ساری رات ڈھونڈتے رہے اور تم ہمارے گھر ہی میں ہو۔ بچوں کو جکڑ کر رسیوں میں باندھ دیا۔ جب صبح نمودار ہو گئی، ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف چلا تاکہ بچے کو ذبح کر دے، اپنے غلام کو جا کے بچوں کو دے دیا۔ غلام نے ان بچوں سے پوچھا آخر تم کون ہو؟ جب اسے معلوم ہوا یہ خاندان پیغمبر سے ہیں، پس غلام بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے بیٹے نے بھی کیا۔ پھر اس ملعون نے ان بچوں کو تہہ تیگ کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا، حالانکہ محمد یہ کہتے رہے ہمیں بیچ دو، کہیں پر تمہیں قیمت مل جائے گی، کو کوئی رحم نہ آیا۔ اللہ اکبر، بچوں کو تہہ تیگ کر دیا اور سر لے کے ابن زاد کے پاس پہنچا۔ ابن زاد نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ بلند ہوا، پھر بیٹھا، پھر اپنی جگہ سے بلند ہوا، پھر بیٹھا، پھر بلند ہوا، 3 مرتبہ بلند ہوا، بیٹھا۔ کہا ان معصوم بچوں کو تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ گرفتار کر کے لانا، لیکن تو نے قتل کر دیا۔ اپنے ندیم کو حکم دیا کہ اسے لے جا، اسے ویسے ہی مار جس طریقے سے اس نے بچوں کو مارا۔ وہ ندیم جو محب اہل بیت تھا اسے لے کے گیا اور ویسا ہی انتقام لیا جیسے ابراہیم و محمد کو مارا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون